بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم little boys and girls of class 6. I hope you will be fine and you'll be happy. This is your English class and I'm your English teacher. پیارے بچوں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور مجھے امید ہے آپ اس کے ویڈیوز بھی جو ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے. آج اس کے ایکسرسائز کی باری ہے، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ پیج نمبر 7 کو کھولیں. پیج نمبر 7 پہ پارٹ نمبر بی میں کہتے ہیں کہ چوز دا کریکٹ آپشن فرام دا فالوئنگ. نیچے آپ کو سوالات دیے ہیں، اس میں صحیح جواب کا انتخاب کریں. تو جس طرح میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں، آپ سب اپنے بکس میں پینسل کے ذریعے اس ببل کو آپ نے، جو صحیح آنسر ہے اس کو آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو کام میں آج میں آپ کو دوں، مطلب جو لیکچر میں نے دیا، تو وہ اپنے بکس میں آپ کر لیں اور اس کا پکچر جو ہے وہ گروپ میں شیئر کریں، تاکہ میں چیک کروں جس نے غلطیاں کی ہوں یا کوئی مسٹیک کیا ہو یا کوئی اور رانگ ببل جو ہے وہ فل کیا ہو. میں وہ یہاں سے کریکشن کر لوں گا اور چیک بھی کر لوں گا کہ آپ نے ہوم ورک کیا ہے یا نہیں. شروع کرتے ہیں کویشچن نمبر 1 سے. کہتے ہیں کہ وائی ڈڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریچ اسلام ان عربیہ. ٹھیک ہے، اسلام کو عربوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیوں اس کی تعلیمات دی، ٹھیک ہے، اس کو کیوں پریچ کیا، اس کی تبلیغ کیوں کی. پریچ کا مطلب ہے تبلیغ. تو اس کا صحیح آنسر اس میں موجود ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ. بیکاز دا سوسائٹی واز لاسٹ ان پیگنزم. یہ اس کا صحیح آنسر ہے. تو جس طرح میں نے اس ببل کو فل کیا ہے پینسل سے، آپ بھی اس کو فل کریں. کویشچن نمبر 2 میں کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ون دا ہرٹس آف ہز فرینڈز اینڈ اینیمیز. اینیمیز دشمنوں کو بولتے ہیں، فرینڈز دوستوں کو. کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوستوں اور آپ کے جو دشمن تھے اس کے دل کیسے جیتے. تو اس 4 سوالات میں آنسر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بائی لو اینڈ کائنڈنس. بائی لو اینڈ کائنڈنس. سوال نمبر 3 میں کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز دا گرینڈ سن آف حضرت. تو پھر ایک ڈیش دیا ہے، تو آپ اس طرح کر لیں کہ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ اپنے ببل میں فل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو گرینڈ سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرینڈ سن تھے عبد المطلب کے، ٹھیک ہے. آپ اس کے نواسے تھے اور آپ عبد المطلب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. سوال نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ دا نیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز پروپوزڈ بائی حضرت. تو کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ تجویز کیا تھا، رکھا تھا دا نیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو وہ عبد المطلب نے رکھا تھا. تو یہ اس کا صحیح آنسر ہے. 5 نمبر میں کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن آن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب آپ کا برتھ ہوا تھا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 4 سوالات ہیں، جوابات ہیں اس میں، لیکن اس کا صحیح آنسر ہے اپریل 571 AD. لیکن بک پرنٹنگ میں جو ہے وہ مسٹیک ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے 751. تو یہ 751 نہیں ہے، یہ 571 ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ٹھیک کر لیں اور یہ اس کا صحیح آنسر ہے. ان کویشچن نمبر 6 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ون دا ہرٹس آف ہز فرینڈز اینڈ اینیمیز بائی. تو آپ نے اپنے دوستوں اور دشمنوں کے دل کیسے جیتے. تو اس کا صحیح آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں لو، کائنڈنس اینڈ مرسی. یہ اس کا صحیح جواب ہے. کویشچن نمبر 7 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فادر پاسڈ اوے. آپ کے والد محترم جو ہیں وہ کب فوت ہوئے. تو اس کا صحیح آنسر 6 months before his birth. اس کا یہ صحیح جواب ہے. آپ اس طرح فل کرتے جائیں جس طرح میں نے کیے ہیں پینسل کے ذریعے، ٹھیک ہے. پین جو ہے وہ پین کا استعمال نہ کریں. Who suggested name احمد for حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کون تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد جو ہے وہ پکارتے تھے. تو وہ آپ کی ماں حضرت آمنہ، ٹھیک ہے، وہ آپ کو احمد پکارتی تھی، پسند کرتی تھی کہ احمد پکارے. تو اس کا صحیح آنسر یہ ہے. کویشچن نمبر 7 میں کہتے ہیں کہ ویئر ڈیڈ دا مدر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک ہم when he was 6. جب آپ 6 سال کے تھے تو آپ کی ماں آپ کو کہاں پہ لے گئی.
تو 4 میں سے صحیح جواب ہے ٹو دا گریو آف ہز فادر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے قبر پہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی. کویشچن نمبر 8 میں وہ ہو گیا. کویشچن نمبر 9 جو ہے یہ انہوں نے یہ ورڈ جو ڈیجٹ لکھے ہیں اس میں تھوڑی سی غلطیاں ہیں تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ 6 ہو گیا, یہ 7 ہو گیا, یہ والا 8 ہو گیا اور یہ والا 9 ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. ویئر ڈیڈ دا مدر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک ہم وین ہی واز 6. آپ کی ماں آپ کو کہاں پہ لے گئی؟ تو یہ اس کا آنسر ہے ٹو دا گریو آف ہز فادر. آپ کے والد صاحب کے قبر پہ آپ کو لے گئی تھی جب آپ 6 سال کے تھے. اور اس کا جو آخری ہے وہ ہے ہاؤ ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹ دا اولڈ ویمن. جو بوڑھی عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا گراتی تھی, اس کو آپ نے کیسے ٹریٹ کیا, آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس 4 میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جواب ہے ہی گیو ہر واٹر اینڈ پریڈ فار ہر ہیلتھ. یہ اس کا صحیح جواب ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ووکیبلری کا پارٹ دیا ہے تو کہتے ہیں کہ پارٹس آف اسپیچ ان دا ڈکشنری. لکھا ہے اے ڈکشنری ول ٹیل یو دا پارٹس آف اسپیچ اے ورڈ کین بی. دا پارٹ آف اسپیچ از یوزلی ڈینوٹیڈ. A dictionary will tell you the part of speech a word can be. The part of speech is usually denoted with an abbreviation. کہتے ہیں کہ ڈکشنری جو ہے یہ ڈکشنری یہ آپ کو الفاظ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک لفظ جو ہے وہ کیا ہے پاس اسپیچ میں. مطلب پاس اسپیچ جو ہے وہ ایک لفظ ہے, مثال کمب, COMB کمب. تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ناؤن ہے یا یہ ایجیکٹو ہے یا یہ ورب ہے؟ تو یہ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. وہاں پہ یہ لکھے ہوتے ہیں لیکن ایبریویشن کے ساتھ. ایبریویشن اٹ مینس شارٹ فارم. اس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا ہے ایجیکٹو تو اس کا شارٹ فارم لکھا ہے, ایڈ ورب لکھا ہے اس کا شارٹ فارم بھی لکھا ہے, اس کے علاوہ ورب لکھا ہے اس کا شارٹ فارم بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو اس ایبریویشن کے ساتھ جو ہے جو جس لفظ کو بھی آپ اس میں دیکھتے ہیں ڈکشنری میں تو وہ لکھا ہوگا اس کے ساتھ, تو اس کے ذریعے سب کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ پاس اسپیچ میں کیا ہے. یہاں پہ مثال دیا ہے انہوں نے پروفٹ. تو پروفٹ ناؤن لکھا ہے. پروفٹ جو ہے وہ ناؤن ہے, اس لیے ناؤن ہے کہ ناؤن از دا نیم آف اے پلیس پرسن اے تھنگ. نیمنگ ورڈس. ٹھیک ہے, اٹ گیوز نیمز ٹو تھنگز اینڈ پلیسز پرسنز, اس لیے یہ ناؤن ہے. تو اس طرح یہ شارٹ فارم میں لکھا ہوتا ہے ڈکشنری میں. جب بھی آپ ڈکشنری کو اسٹڈی کرتے ہیں ڈکشنری کو اسٹڈی کیا کریں, اس سے ووکیبلری بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں اور آپ کو الفاظ کے بارے میں بھی بہت زیادہ پتہ چلے گا کہ وہ پارٹس اسپیچ میں کیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آن پیج نمبر 9 دس از پارٹ نمبر A. Find the meaning of the following words from the dictionary and use them in sentences of your own. یہاں پہ پارٹ نمبر A میں کہتے ہیں کہ نیچے الفاظ دیے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کہ ڈکشنری میں آپ دیکھیں اور اس کے بعد اس کی میننگ نکال کے اس کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. ایک جو ہے وہ مرسی ہے, دوسرا کائنڈنس ہے, پیشنٹ ہے, تھرسٹ ہے اور ٹریٹ ہے. تو یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اور جب ہم اپنے آپ کے نوٹ بکس کے آنسر کویسچنز, ورڈز میننگ اور یہ ورڈ سینٹینسز کے لیے ہم ایک نوٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے, نوٹس بنائیں گے آپ کے لیے, تو آپ پھر وہاں سے بھی اپنے نیٹ کاپی میں لکھ سکتے ہیں. پارٹ نمبر B میں کہتے ہیں کنسلٹ تھیسورس اینڈ چوز دا کریکٹ پارٹ آف اسپیچ آف دا ورڈ تھرو دا ایبریویشن یوزڈ. تھیسورس جو ہے یہ ڈکشنری کو بولتے ہیں, ڈکشنری. ٹھیک ہے, دس از دا سینونم آف ڈکشنری. Consult a thesaurus and choose the correct part of speech of the word through the abbreviation used. کہتے ہیں کہ جو الفاظ دیے ہیں اس کو آپ چیک کریں ڈکشنری میں اور ایبریویشن کے ذریعے سے آپ پتہ لگائیں کہ یہ پارٹس اسپیچ میں کیا ہے. یہاں پہ آپ کو لکھا ہے ایڈورب, ایڈجیکٹیو, ورب یا ناؤن. نمبر 1 لکھا ہے مرسی. ٹھیک ہے, مرسی جو ہے یہ ناؤن ہے. جب آپ ڈکشنری میں چیک کریں گے تو یہ وہاں پہ لکھا ہوگا ناؤن لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, این لکھا ہوگا, تو یہ ناؤن ہے. دوسرا ہے کائنڈ. تو کائنڈ جو ہے یہ ناؤن ہے لیکن ایبسٹرکٹ ناؤن ہے. ایبسٹرکٹ ناؤن از
a noun which we can't see and neither can we touch. ٹھیک ہے، خیالی اسم اس کو بولتے ہیں جو ہم نہ چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے ناؤن. یہ دونوں ناؤن ہو گئے. تیسرا جو ہے وہ ہے پیشنٹلی. پیشنٹلی تو یہ ایڈورب ہے. جب آپ اس کو ڈکشنری میں چیک کریں گے تو اس کے قریب بریکٹ میں لکھا ہوگا ADV، تو یہ ایڈورب ہے. یہ پیشنٹلی کے قریب یہ ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں LY آ جائے تو اس کو ہم ایڈورب بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایڈورب ہوتا ہے. نمبر 4 تھرسٹی. تو تھرسٹی اٹس این ایڈجیکٹیو. ٹھیک ہے، اٹس این ایڈجیکٹیو. جب آپ چیک کریں گے ڈکشنری میں تو ADJ لکھا ہوگا، تو یہ ایڈجیکٹیو ہے. ٹریٹ. ٹریٹ جو ہے یہ اٹ شوز این ایکشن. ٹریٹ سلوک. ٹھیک ہے. So you know that verb is a word which shows an action in a sentence. Doing of an action is called verb. آپ یہ پڑھ چکے ہیں پچھلے کلاسز میں کہ treat جو ہے یہ verb ہے. اس کا صحیح آنسر verb ہے. اس کے بعد اسی پیج نمبر 9 پہ یہ پارٹ نمبر C ہے. تو پارٹ نمبر C میں لکھا ہے کہ consult a thesaurus and choose the correct synonyms for the following. کہتے ہیں کہ ڈکشنری میں یہ الفاظ چیک کریں اور اس کے جو ہم معنی الفاظ ہیں اس کو لکھیں. سینونیمز جو ہیں یہ ایسے لفظ ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں جس کے میننگ جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں. سینونیمز اس کو بولتے ہیں. تو ایک نمبر میں جو لکھا ہے وہ ہے فو. FOE فو. یہ دشمن کو بولتے ہیں. تو دوسرا لفظ جو ہم دشمن کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہے انیمی. تو یہ اس کا صحیح آنسر ہے. آپ پینسل کے ذریعے اس ببل کو فیل کریں. پور. 2 نمبر ہے پور، غریب. تو اس کا سینونیمز ہے، اس کا سینونیم ہے ڈیپرائیوڈ. ٹھیک ہے. تیسرا نمبر ہے مسچیف. تو مسچیف کا سینونیم ہے ڈیمیج، مس بیہیویئر. اس میں سے ایک آپ لکھ سکتے ہیں. انوئے. انوئے جو ہے اس کا صحیح آنسر ہے ایریٹیٹ، غصہ، غصے کو بولتے ہیں. افیکشن. افیکشن جو ہے یہ محبت کو بولتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے لو. تو یہ جو میں نے اس کو بلیک کیے ہیں آپ بھی پینسل کے ذریعے اس کو بلیک کریں اور حل کرنے کے بعد اس کے پکچر جو ہے پکچر کھینچیں، پکچر بنائیں. ٹھیک ہے، اپنے موبائل سے اور وہ گروپ میں شیئر کریں تاکہ میں چیک کروں کہ آپ نے ہوم ورک کیا یا نہیں. I hope you understood today's lesson. Keep watching our videos. Stay happy and healthy. Up to next lecture. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.